اللہ کریم اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ دوستو، ہم سب جو ہے نا اس فانی زندگی کو، اس عارضی زندگی کو کسی نہ کسی انداز میں ہم دائمی سمجھ کے گزار رہے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے موت پہ یقین ہے، اور جب تک اسے یقین نہ ہو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے تو ہیں، زبان سے ادا بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس پہ عملاً یقین نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے، ذرا سا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ زندگی میں آنے والی سانس، جانے والی سانس، ہماری زندگی کی ڈوریں سب اللہ کریم کی عطا کرتا ہے۔ تو یہ جب سب کچھ اس رب کریم کا دیا ہوا ہے تو یہ تکلیف بھی تو اسی کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے اقامہ کہنے لگا، مجھے ایک دم چھینک آ گئی، میں نے بڑی کوشش کی روکنے کی، میں روک نہیں سکا۔ یہی انسان کی طاقت ہے۔ غالباً مولا کائنات کے حوالے سے یہ بات آتی ہے تو کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ کریم، آپ یہ فرمائیں کہ انسان کی زندگی میں اس کا کتنا اختیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر فرمایا کہ ایک ٹانگ کو اٹھاؤ۔ تو اس نے، ایک بندے نے ٹانگ اٹھا لی، کہا کہ اب دوسری ٹانگ اٹھاؤ۔ تو اس نے کہا جی میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو بولا تمہاری زندگی پہ تمہارا یہی اختیار ہے کہ ہم انسان ہو کر دو ٹانگوں کو ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتے کہ ہم گر جائیں گے۔ یہ جو کچھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں، سب کچھ، یہ آنکھوں کا جھپکنا، یہ زبان کا چلنا، یہ دانتوں کا چلنا، یہ سانسوں کا چلنا، یہ ہاتھوں کی حرکت، یہ سب اللہ کریم کی عطا کرتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی معاملات آئیں اور پھر وہ رب سے ہٹ کر آئیں؟ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ اے کریم رب، میں نے تمام معاملات تیرے سپرد کیے، اگر اس پہ کوئی تکلیف آ جائے وہ اپنا ہیلا کر لے، کوشش کر لے، جو اس کے ظاہری اسباب ہے اس کے مطابق جو کوشش جو صحیح کر سکتا ہے کر لے، اور پھر معاملہ حل نہ ہو تو پھر وہ بندہ یہ کہے کہ اے مالک، میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ کریم آگے کیا فرماتا ہے کہ پھر اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، اس کو خوب دیکھتا ہے۔ اب جب کوئی تکلیف آئے اور بندہ اس تکلیف پہ اپنے رب پہ یقین کرتے ہوئے صبر کر لے تو پھر اللہ کریم اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کے لیے پھر آسانی کے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا گھبرا جاتے ہیں۔ وہ میں عرب کی ایک حکایت پہلے بھی شاید جہاں بیان کی ہو، مجھے دوبارہ یاد آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کی ایک دکان تھی، پوری بھری ہوئی دکان تھی، نہ جانے کیا ہوتا ہے، اس کو آگ لگ جاتی ہے، جل کر خاکستر ہو جاتی ہے، اور وہ شخص دکان کے باہر کھڑا ہوا شکر الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار اس بندے کے چہرے پہ سکون دیکھو، اس کے چہرے پر اطمینان دیکھو، اس کے چہرے پہ آئی مسکراہٹ دیکھو۔ لوگوں کو ذرا سا نقصان ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، تمہیں کوئی دکھ نہیں ہو رہا، تمہیں کوئی اس پہ جو ہے وہ ٹینشن نہیں ہو رہی؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، مجھے اپنے رب پہ یقین ہے، مجھے اس پہ بھروسہ ہے، اس نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہوگا بہتر کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وہ کل کا امیر آدمی ایک دم کلاش ہو گیا، مفلوق الحال ہو گیا، فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ایک دن گھر میں بہت برے حالت ہو گئے، جمعے کا دن تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں اپنی بہن سے کچھ رقم ادھار لے کے آتی ہوں، اب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، آپ کچھ سامان لے کے آئیں تاکہ ہم بچوں کو کھانے کا کھلائیں۔ اس کی بیوی جو ہے اپنی بہن کے گھر پہ جاتی ہے، کچھ رقم لے کے آتی ہے، اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ شوہر بازار جاتا ہے، بازار جا کے دیکھتا ہے تو ایک مچھیرا جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک مچھی ہوتی ہے، اور وہ مچھی بیچ رہا ہوتا ہے، اور اس مچھی کے جو وہ رقم تقاضا کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے ریٹ لگا رہا ہوتا ہے، جو اس کے پیسے طلب کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے 200 دینار چاہیے۔ کتنے دینار چاہیے؟ 200 دینار۔ اور اس کے آس پاس جو لوگ اس کو بھاؤ تاؤ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی 50 دینار بولتا ہے، کوئی 60 دینار بولتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ شخص اس کے قریب گیا اور اسے کہا کہ بھائی یہ 200 دینار کیوں طلب کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں میری بچی بیمار ہے، مجھے اس کے لیے دوائی لینی ہے،
اور مجھے پتہ ہے کہ یہ مچھی اتنی قیمت کی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں اس سے کم میں بیچوں گا تو میرے گھر میں میرے معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اللہ کریم پھر اس کو ڈبل کر کے واپس کرتا ہے، 10 گنا کر کے واپس کرتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کی منہ مانگی رقم جو 200 دینار تھے اس سے وہ معمولی سی مچھی لے کے گھر آ جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے تم اس کا کھانا تیار کرو، میں جمعہ پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ جمعہ پڑھنے چلا جاتا ہے، بیوی کھانا بنانے کے لیے جب مچھی کو ذبح کرتی ہے تو اس کے اندر سے قیمتی قسم کے پتھر نکلتے ہیں۔ تو بیوی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی موتی ہے یا پتھر ہے یا کیا ہے، وہ رکھ دیتی ہے، کھانا پکا دیتی ہے۔ واپس جب اس کا شوہر آتا ہے تو کھانے کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ اس میں سے یہ نکلے ہیں، تو وہ اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں۔ کچھ دن گزرتے ہیں کہ ان کا داماد آتا ہے، تو وہ داماد کے سامنے کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھو اس مچھی سے نکلا ہے۔ تو وہ داماد جو ہے وہ تھوڑا سا ان چیزوں کے بارے میں آگاہ تھا، تو اس نے کہا کہ بابا یہ عام پتھر نہیں لگ رہے، یہ کوئی قیمتی موتی یا ہیرے لگ رہے ہیں، میں اس کا مول لگواتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ داماد نے ان میں سے 2-3 اور موتی لیے اور جا کے جب وہ جوری کی بازار میں گیا تو وہاں تو مقابلہ لگ گیا، ہر ایک اس سے بڑھ کے دام میں لگ گیا اور اس کو اتنا مہنگے بکے کہ اس شخص نے صرف 3 وہ موتی بیچ کر دوبارہ اس سے بڑی دکان لگا لی۔ وہ جو لوگ اس پہ پریشان تھے نا کہ اس کی دکان جل گئی ہے اور یہ مطمئن ہے، تو جب اس کے پاس آئے تو بڑے حیران ہوئے کہ یار تم نے اتنی جلدی دوبارہ دکان بنا لی ہے، تم نے اتنی جلدی دوبارہ اپنا کاروبار سیٹ کر لیا ہے۔ تو شخص نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے اپنے رب پہ یقین ہے، اس پہ بھروسہ ہے، اس پہ اعتماد ہے کہ وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ میں نے اس کے فیصلے پر رضامندی کی، میں نے اس کے فیصلے پر اپنے سر تسلیم خم کیا، اس پہ اعتماد کیا، اس پہ یقین کیا کہ مالک میرا مالک جو ہے میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ اور پھر دیکھو کہ میرے کریم نے مجھے اس کا یہ بہترین اجر عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنے رب پہ یقین نہیں کرتے ہیں، اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پریشان ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ اپنی تکلیفوں کا اظہار کرتے ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کو اس دنیا کی نہ دوں، ہم سب گھروں میں مائیں ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، ہر گھر میں یہ منظر ہر ایک نے دیکھا ہوتا ہے۔ عموماً آج کے دور میں اب بچوں کو مائیں فیڈر دیتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ماں ہوتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے رات کو اس فیڈر کو دھوتی ہے، گرم پانی سے سلائز کرتی ہے، پھر دودھ بناتی ہے، دودھ بنا کے اس میں ڈالتی ہے، ڈالنے کے بعد بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ اب وہ بچہ اس پوری 2 بوتل کو کبھی پیتا نہیں ہے، کوئی آدھے میں کوئی اس سے کم میں، وہ پی کے سو جاتا ہے۔ 2-2.5-3 گھنٹے گزرنے کے بعد جب وہ بچہ رات میں دوبارہ اٹھتا ہے، ماں بھی نیند میں ہوتی ہے، بچہ اٹھتا ہے، بھوک سے بلبلاتا ہے، روتا ہے، تو وہ اگر اس کا ہاتھ پڑ جائے اور دوبارہ اس فیڈر کو بچہ پکڑ لے تو آپ نے شاید دیکھا ہو یہ منظر، اگر کسی نے نہ بھی دیکھا ہو تو یہ گھروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ماں اس بچے سے وہ فیڈر لے لیتی ہے، کیوں؟ خود بنایا تھا، خود دھویا تھا، خود اس کو ابالا تھا، لیکن اب ماں کو پتہ ہے کہ یہ فیڈر میں جو پڑا ہوا دودھ ہے اس کو 2.5-3-4 گھنٹے گزر گئے ہیں، اب یہ خراب ہو گیا ہے، اب میں اپنے بچے کو دوں گی تو یہ اس کو نقصان کرے گا۔ اب پھر منظر دیکھیں، وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، وہ ماں اپنے بچے کو شوہر کے حوالے کرتی ہے، اگر شوہر نہ ہو تو پھر اس کو ساتھ اٹھاتی ہے، ایک طرف سے بچے کو اٹھایا ہوتا ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، اس فیڈر کی طرف ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، ماں اس فیڈر کو دودھ کرتے کرتے کچن میں جاتی ہے، اس دودھ کو گراتی ہے، نیا دودھ ڈالتی ہے، اس فیڈر کو دوبارہ صاف کر کے نیا دودھ ڈالتی ہے، اور اس دیر تک جب تک اس سارے عرصے میں وہ جو دودھ دوبارہ نیا ڈلتا نہیں ہے، فیڈر دھلتا نہیں ہے، وہ بچہ روتا رہتا ہے، ماں اس کے رونے کو برداشت کرتی رہتی ہے، لیکن وہ گندا فیڈر نہیں دیتی۔ کیوں؟ کہ اس ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اب اگر اس کو میں دوں گی تو اس کو نقصان کرے گا۔ آپ اسی واقعے پر، اسی دلیل پر اپنے رب کو دیکھیں، ہم اپنے رب کے سامنے سجدوں میں رو رہے ہوتے ہیں، جھولیاں اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مالک میرا یہ کام کر دے، مالک مجھے یہ دلا دے، مالک مجھے یہ چیز دے دے۔ اب رب کریم جو ساری حکمتوں کا مالک ہے، رب کریم جو ہر اچھے برے سے آگاہ ہے،
اسے پتا ہے کہ میرے بندے کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے، میرے بندے کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ہمارا ماننا ہماری سمجھ کے مطابق درست ہے، لیکن ہمارے کو وہ چیز نہ ملنا ہمارے مالک کے ازل کے مطابق وہ درست نہیں ہے۔ تو دوستو جب ایسی کوئی کیفیت آ جائے تو پھر اس آیت کو ذہن میں رکھو کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اے مالک میرے سارے معاملے تیرے سپرد کر دیے، میرے گھر میں فاقے ہیں تو تیری رضا پہ میں راضی ہوں، میری نوکری نہیں لگ رہی اس میں کوئی حکمت ہوگی، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ جب کسی بندے کا جوان بیٹا مر جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مالک سونے میں راضی ہوں۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ کربل میں حضرت سیدہ پاک کے سارے لال اللہ کریم نے اس کی حکمت تھی، امام حسین کے سامنے علی اصغر بھی جاتے ہیں، علی اکبر بھی جاتے ہیں، اور وہ امام حسین کیا کہتے ہیں کہ مالک تیری رضا پہ میں راضی ہوں۔ وہ بھی تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا معاملہ سپرد کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ذرا سی بات ہوتی ہے، ہائے پریشانی، ہائے یہ اپنے رب کے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ ارے یہ زندگی بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے، یہ آنکھیں بھی تو اسی کی دی ہوئی ہیں، یہ ہاتھ پیر بھی تو اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ آپ دنیا جہان کی ساری دولت ایک طرف کر دو اور ایک شخص کو دوسرے بٹھا کے کہہ دو کہ ابھی آدھے گھنٹے بعد تمہاری جان لے لی جائے گی، تمہیں یہ دولت چاہیے، یا یہ تو بولے گا اللہ کا واسطہ یہ دولت لے لو، میری جان بخشی کر دو۔ تو ہماری زندگی اتنی قیمتی ہے، یہ تو اس نے دے رکھی ہے۔ تو دوستو یہ فقیر ان لمحات میں یہی کہتا ہے اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، اپنے رب پہ یقین رکھو، اپنے آنی ہوئی تکلیفوں پہ صبر کرو، اس سے مدد مانگو۔ اے ایمان والو اپنے رب سے صبر اور نماز سے، آج نماز ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، صبر نام کی چیز نہیں ہے، ذرا سا کوئی مسئلہ آتا ہے ہاتھ دعائی مچاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کی دی ہوئی ہر تکلیف ہر خوشی پر وہ جس طرح انسان کو رکھے اس پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔